کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمیں اپنے استاد کی کتنی زیادہ عزت کرنی چاہیے؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمیں اپنے استاد کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں لوگ اپنے استاد کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے تھے؟ تو چلیے آج ہم آپ کو ماضی کے ایک مثالی استاد اور شاگرد کا واقعہ سناتے ہیں۔ قدیم زمانے کی بات ہے کہ ایک بار فاتح عالم سکندر اپنے استاد ارسطو کے ساتھ گھنے جنگل سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑا برساتی نالا آیا جو تازہ موسلا دھار بارش کی وجہ سے بکھرا ہوا تھا۔ یہاں استاد اور شاگرد کے درمیان تکرار شروع ہو گئی کہ پہلے نالا کون پار کرے گا۔ سکندر بضد تھے کہ نالے کی دوسری طرف پہلے وہ جائیں گے۔ بلاخر ارسطو نے ہار مان لی اور پہلے سکندر ہی نے نالا پار کیا۔ جب عالم اور طالب نے نالا پار کر لیا تو ارسطو قدرے سخت لہجے میں سکندر سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ کیا تم نے مجھ سے پہلے راستہ عبور کر کے میری بے عزتی نہیں کی؟ سکندر نے انتہائی ادب سے قدرے خم ہو کر جواب دیا، ہرگز نہیں استاد محترم، دراصل نالا بکھرا ہوا تھا اور میں یہ اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ ارسطو رہے گا تو ہزاروں سکندر اعظم وجود میں آئیں گے، لیکن سکندر ایک بھی ارسطو کو وجود میں نہیں لا سکتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں، مجھے آج بھی چینی کے گوداموں کے قریب کی وہ جگہ اچھی طرح یاد ہے جہاں میری اپنے روحانی استاد شمس تبریز سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اب جب کبھی اکتوبر کے ان دنوں میں شمس سے دائمی جدائی کا غم شدت اختیار کر جاتا ہے تو میں چلے میں بیٹھ کر شمس کے سکھائے محبت کے انہی 40 اصولوں پر غور و خوض کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا شمس اس دنیا سے رخصت ہوا تو کہیں دنیا کے کسی اور کونے میں کسی دوسرے نام سے ایک نئے تبریز نے جنم لیا ہوگا، کیونکہ شخصیت تبدیل ہوتی رہتی ہے لیکن روح وہی رہتی ہے۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو ملا احمد جیون سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ شہنشاہ بننے کے بعد ایک روز استاد کی یاد ستائی تو انہوں نے ملاقات کا پیغام بھیجا۔ دونوں نے عید کی نماز ایک ساتھ ادا کی۔ وقت رخصت اورنگزیب نے محترم استاد کو ایک چونی 4 آنے بسد احترام پیش کیے۔ اورنگزیب مملکتی مسائل میں ایسے الجھے کہ ملا جیون سے ملاقات کو کوئی موقع ہی نہ ملا۔ تقریباً 10 سال بعد ان سے اچانک ملاقات ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر شزدر رہ گیا کہ ملا جیون اب علاقے کے متمول زمیندار تھے۔ استاد نے شاگرد کی حیرت کو بھاپتے ہوئے بتایا، بادشاہ سلامت، میرے حالات میں یہ تبدیلی آپ کی دی ہوئی اسے ایک چونی کی بدولت ممکن ہوئی۔ اس بات پر اورنگزیب مسکرائے اور کہا کہ استاد محترم، آپ جانتے ہیں میں نے شاہی خزانے سے آج تک ایک پائی نہیں لی، مگر اس روز آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ چونی میں نے شاہی خزانے سے اٹھائی تھی اور اس رات میں نے ہی بھیس بدل کر آپ کے گھر کی مرمت کی تھی تاکہ خزانے کا پیسہ واپس لوٹا سکوں۔ خلیفہ ہارون رشید کے 2 صاحبزادے امام نسائی کے پاس زیر تعلیم تھے۔ ایک بار استاد کے جانے کا وقت آیا تو دونوں شاگرد انہیں جوتے پیش کرنے کے لیے دوڑے۔ دونوں ہی استاد کے آگے جوتے پیش کرنا چاہتے تھے۔ یوں دونوں بھائیوں میں کافی دیر تک تکرار ہوتی رہی اور بلاخر دونوں نے ایک ایک جوتا استاد کے آگے پیش کیا۔ خلیفہ ہارون رشید کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو بسط احترام امام نسائی کو دربار میں بلایا۔ مامون رشید نے امام نسائی سے سوال کیا کہ استاد محترم، آپ کے خیال میں فی الوقت سب سے زیادہ عزت و احترام کے لائق کون ہے؟ مامون رشید کے سوال پر امام نسائی قدرے چونکے، پھر محتاط انداز میں جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ احترام کے لائق خلیفہ وقت ہے۔ خلیفہ ہارون کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ اتری اور کہا کہ ہرگز نہیں استاد محترم، سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ استاد ہے جس کے جوتے اٹھانے کے لیے خلیفہ وقت کے بیٹے آپس میں جھگڑے۔ ایک لازوال داستان ہیلن کیلر اور ان کی جذبہ ایثار سے سرشار مس این سلیوان کی بھی ہے۔ یہ ٹیلی فون کے موجد الیگزینڈر گراہم بیل تھے جنہوں نے ان کی ملاقات ہیلن نامی اس انوکھی بچی سے کروائی جو شدید دباؤ کا شکار تھی اور دیکھنے، سننے اور بولنے کی تینوں بنیادی حصوں سے نابلد تھی۔ این سلیوان نے ایک مشکل فیصلہ کرتے ہوئے ہیلن کو پڑھانے کی ٹھانی۔ وہ اس کے ہاتھ پر پانی گرا کر بتاتی کہ پانی کیسا ہوتا ہے، اس کے احساسات جگاتی۔ یوں بتدریج کٹھن مراحل کے بعد ہیلن اپنے ارد گرد کی دنیا سے آشنا ہوئی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک نامور مصنفہ بنی جس کا تمام تر صحرا این سلیوان کے سر پر ہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں جب این سلیوان اسپتال میں تھی تو کامیابیوں کے عروج پر چڑھتی ہیلن ہر روز ان سے ملنے آتی، مگر وہ کسی بھی طرح ان قربانیوں کا خراج ادا کرنے سے قاصر تھی جو اس عظیم استانی نے ان کی زندگی سنوارنے کے لیے دی تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ اس طرح کی بہترین ویڈیوز آپ کی اسکرین پر مل سکیں۔ اللہ حافظ۔